جی بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس نمبر 2 صفحہ 3 اشارہ اے انشاءاللہ آج ہم کریں گے۔ اب یہ کہ ایک سوال کیا ہے انہوں نے کہ جی کیا آپ نے قرآنی حصے کے سبق سے کوئی ایک لائن کا لفظی ترجمہ کیا، کوشش کی آپ نے؟ تو یہ سوال کیا جا رہا ہے، ٹرائی کیا گیا جی؟ کسی ساتھی نے کیا کہ جس جتنا کیا ہوا ہے اس کی رسید؟ جی پڑھا دیا، کیا کوشش کی یا کر دی۔ جزاک اللہ خیر۔ تو اب یہ ہمارے کورس میں انشاءاللہ 5 صفحات ہیں جی جن کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو ان کو دائیں ہاتھ کی ہماری 5 انگلیوں پہ جو ہے یہ صفحات ہمارے آئیں گے، اور جو 2 صفحات الحمدللہ ہم نے مکمل کیے ہیں اب تک کے جو بھی ہمارا یہ کورس ہوا ہے اس میں، تو ان 2 صفحات میں اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی صفات۔ پھر دوسری جو ہماری شہادت کی انگلی ہے اس پہ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے رخے ہیں، فسادی اور بیوقوف ہیں، اور 2 رخے ہیں۔ تو یہ جو ہے ہمارا فل فارم، اور اگر آپ شارٹ فارم دیکھیں تو اس میں جی تعریف، دعا، ہدایت، صفات، کافرین، منافقین، فسادی، 2 رخے۔ تو یہ ٹوٹل 8 ہمارے بن جاتے ہیں اشارے، جس میں ہر ایک انگوٹھے پہ ہمارے 4 اشارے، اور پہلے صفحے کے اور دوسرے صفحے کے شہادت کی انگلی پہ جو ہے 4 اشارے ہمارے آگے۔ تیسرا صفحہ جو ہے اس میں بھی 4 اشارے موجود ہیں، جس میں پہلا اشارہ ہے آگ کی مثال، دوسرا اشارہ بارش کی مثال، تیسرا اشارہ قرآن کی دعوت، چوتھا اشارہ قرآن کا چیلنج۔ آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ اگر ہم ہاتھ کے اپنے جو ہے انگلیوں کے پوروں پہ اس کو گنے تو آگ کی مثال پہلے پور پہ آئے گی درمیانی انگلی میں، اور بارش کی مثال دوسرے پور پہ، قرآن کی دعوت تیسرے پور پہ، اور چوتھے پور پہ یہاں پہ جو ہاتھ پہ آ جاتا ہے قرآن کا چیلنج آ جائے۔ مختصر کریں تو آگ، بارش، دعوت، چیلنج۔ آگ، بارش، دعوت، چیلنج، یہ 4 اشارے تیسرے صفحے کے ہیں۔ جیسا کہ ہر پروگرام میں ہم تعارف اس کا لیتے ہیں کہ پہلا اشارہ جو ہے اس میں مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ تو آج کے اشارہ جو ہمارا ہے آگ کی مثال، اس میں صرف 2 آیات انشاءاللہ ہوں گی۔ پچھلی آیتوں سے اس کا تعلق اگر دیکھیں تو گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین اور ان کی صفات کا ذکر کیا، اب اللہ تعالیٰ نے منافقین کی پہلی مثال کو بیان کیا ہے یہاں۔ چلیے جی تلاوت سے شروع کر دیتے ہیں۔ تلاوت احسان بھائی آپ کر لیں گے؟ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون
صم بكم عمي فهم لا يرجعون. جزاک اللہ خیر جی. تلاوت آپ نے سنی. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. اب اگر آپ دیکھیں شیڈڈ الفاظ تو اس میں آپ زیادہ نظر آ رہے ہیں. مثلا 5 یہاں پہلے میں جو ہے یعنی کہ 2 اور پھر جو ہے 5 الفاظ جو ہے ادھر آ رہے ہیں اور ادھر بھی 1 2 3 4 5 یہاں تو 5 سے بھی زیادہ ہیں جو کہ نئے الفاظ جو 5 سے بھی زیادہ ہیں. لیکن اگر اوورآل آپ جائزہ لیتے ہیں تو بعض لائنوں میں 1 نیا لفظ ہمیں ملتا ہے, بعض میں 2 ملتے ہیں. تو ابھی یہ 5 آ رہے ہیں, 5 سے زیادہ ایک لفظ لائن میں آ رہے ہیں, لیکن اوورآل ایوریج ہماری وہی برقرار رہتی ہے, 3 سے زیادہ نہیں جاتے کیونکہ پہلا کورس کرنے کے بعد. اسباق, سب سے پہلے اسباق ہم لیں گے ان آیات سے کیا سبق ہمیں ملتے ہیں تاکہ آگے پھر جب ڈیٹیل میں جب آیات پڑھیں گے ہم ان کو تو واضح ہو جائے بات ہمارے. تو مثال آگ اور اس سے نکلنے والی روشنی کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے. منافقین نے اسلام کی روشنی کو دیکھا لیکن انہوں نے اسے قبول نہیں کیا. پہلا سبق ہمیں جو ملتا ہے, منافقین نے اسلام کی روشنی کو دیکھا لیکن اسے قبول نہیں کیا. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کی روشنی یعنی بصیرت کو چھین لیا. پھر گونگا, بہرا اور اندھا شخص کبھی بھی حق کی طرف نہیں لوٹ سکتا. اب یہ 3 سبق ہمیں یہاں سے ملتے ہیں کہ منافقین نے اسلام کی روشنی کو دیکھا لیکن انہوں نے اسے قبول نہیں کیا. دوسرا سبق یہ ہے کہ اللہ نے ان کی روشنی یعنی بصیرت کو چھین لیا. تو اس سے یہ سبق بھی ہمیں ملتا ہے کہ منافقین اگر انہوں نے اسلام کی روشنی کو دیکھا اور انہوں نے قبول نہیں کیا, تو اگر آج کل کے زمانے میں بھی اگر لوگ اسلام کی روشنی کو دیکھتے ہیں اسے قبول نہیں کرتے تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ ان کی بصیرت کو آج بھی چھین سکتا ہے. تو اس لیے ہمیں محتاط ہو کے رہنا ہوگا. اور پھر دوسری بات یہ, گونگا, بہرا اور اندھا شخص کبھی بھی حق کی طرف نہیں لوٹ سکتا. یہ جو ہے ظاہری گونگے, بہرے اور اندھے کی بات نہیں ہو رہی بلکہ ان کی بات ہو رہی ہے جن سے اللہ نے بصیرت کو چھین لیا, روشنی کو چھین لیا, تو پھر وہ گونگے, بہرے اور اندھے شخص کہلائے. تو ان کو حق, ان کی طرف حق نہیں لوٹ سکتا, کبھی بھی حق کی طرف وہ لوٹ نہیں سکتا. تو یہ 3 سبق ہیں جی ان آیات میں, اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. اس سے پہلے ہم نے قرآن مجید کی بہت سی ایسی سطریں دیکھی ہیں جن میں ہم نے پہلے یہ وضاحت کر دی ہے کہ نئے الفاظ جو ہے 3 سے کم رہے ہیں, لیکن یہاں جو ہے 3 سے زیادہ آ رہے ہیں, 5 یا اس سے بھی زیادہ آ رہے ہیں, لیکن ایوریج جو ہے برقرار رہ رہی ہے. قرآن کو سیکھنے میں 2 قسم کے چیلنج کا سامنا کرنا ہے. الفاظ کے معنی اور گرامر. الفاظ کے معنی سیکھنے اور سیکھنے کے لیے ہم کیا کریں گے, اشارات اور فکروں سے مدد لیں گے, اور گرامر سیکھنے کے لیے ٹی پی آئی اور عربی بول چال سے. تو 2 طرح کے چیلنج ہوتے ہیں قرآن کو سیکھنے میں. ایک یہ ہے کہ الفاظ کے معنی ہمیں معلوم ہو جائیں, اور دوسرا یہ ہے کہ گرامر معلوم ہو جائے. الفاظ کے معنی معلوم کرنے کے لیے اشارات اور فکرے ہم نے جو ہے ان کا سہارا لیا ہے, اور گرامر سیکھنے کے لیے ٹی پی آئی اور عربی بول چال کا سہارا لیا. اب کرتے ہیں جی اس کا ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح. اچھا, ہر سطر میں تقریباً 3 نئے الفاظ کو سیکھنے کے لیے تقریباً 3 فکرے سیکھیے تاکہ معنی کو سیکھنا آسان ہو. فکروں کو ہلکا سا کلر کیا گیا ہے. نیا فکرہ آتے ہی اسی وقت ہم اس کی 2 مرتبہ پریکٹس کریں گے. یہ ہر سبق میں ہم دیکھتے ہیں. تو پہلے تلاوت اور ترجمہ اور پھر لفظی یا فکری ترجمہ. تلاوت تو ہم نے کر لی ہے, اب جو ہے اس کا ترجمہ کرتے ہیں جی. مثلہم, ان کی مثال. مثلہم, ان کی مثال. کمثل الذی,
اس شخص کی طرح ہے جس نے استوقد نارا جلائی آگ، فلما پھر جب اضاءت اس آگ نے روشن کر دیا ما حولہ جو اس کے ارد گرد تھا، ذہب اللہ تو چھین لی اللہ نے بنورہم ان کی روشنی، وترکہم اور چھوڑ دیا انہیں فی میں ظلمات اندھیروں لا یبصرون کہ وہ نہیں دیکھتے۔ اب ایک ایک لفظ کو دیکھتے ہیں۔ مثلہم ان کی مثال، مثلہم مثل مثال، ہم ان کی، کوئی اس میں ہمارے لیے مشکل چیز نہیں ہے۔ مثل مثال کی طرح، کا مطلب یہاں پہ کیا ہے؟ طرح، مثال کی طرح، الذی جس نے، کمثل الذی مثال کی طرح جس نے، اس شخص کی طرح جس نے، اس شخص کی طرح جس نے، یہاں پہ ترجمہ ہوگا۔ استوقد نارا، استوقد لفظ کو یاد رکھیں، استوقد اسٹوو، اسٹوو انگلش کا لفظ ہے لیکن اس کا اینکر ہے کہ استوقد یاد کرنے کے لیے اسٹوو کو ذہن میں رکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے جلائی آگ، یعنی آگ، آگ کے اسٹوو سے جلاتے ہیں نا، چولہے سے، تو اسٹوو کا لفظ اگر آپ کو یاد رہے تو استوقد کا معنی آپ کو یاد رہے گا کہ جلائی کیا جی؟ آگ جلائی۔ استوقد نارا جلائی آگ، استوقد اسٹوو، یعنی معنی یہ نہیں ہوتا لیکن یہ اینکر انہوں نے بتایا ہے کہ اس کو یاد رکھنے کے لیے۔ اچھا، اب یہاں دیکھیے عربی میں وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، وَقِنَا اور بچا ہمیں عذاب النار آگ کے عذاب سے، تو نار کا لفظ جو ہے یہاں پہ نارا یعنی آگ، نارن آگ، النار جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا، یہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو وہاں پڑھ کے آ چکے ہیں ہم پچھلے ہمارے جو ہمارا گزرا ہے جو ہے کورس اس میں۔ اچھا، یہاں پہ آ رہا ہے جی فلما اضاءت، اچھا اب یہاں پہ اضاءت آیا ہے، فلما سب سے پہلے دیکھ لیں، فلما پھر جب، فلما فا پھر، لما جب، ٹھیک ہے، اور کیونکہ آگے امزہ آیا ہے اس لیے جو ہے مد لگا ہے اس کے اوپر، یعنی کہ الف کے بعد اگر امزہ آ جائے، ایسا الف جس پہ زبر آتی ہے، زیر زبر پیش آئے، وہ آگے آ جائے تو بڑی مد لگتی ہے پھر، یہ فلما اضاءت۔ اچھا، اب اضاءت کیوں آیا ہے؟ کیونکہ نار کیا ہے؟ مونس ہے، نار یعنی آگ، اردو میں بھی ہم اس کو مونس لکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں، اور عربی میں بھی آگ مونس ہے، اس لیے اضاء سے اضاءت ہو گیا، جیسے فعلا سے فعلت ہوتا ہے، فعلا فعلت، اسی طرح اضاء اضاءت۔ فلما اضاءت پھر جب اس نے روشن کر دیا، کس نے روشن کر دیا؟ اس آگ نے۔ دیکھیں جی، ادا اس کو یاد رکھنے کے لیے دیا ہم سمجھتے ہیں داؤ یا دیا، تو اردو میں یعنی روشنی کے لیے جو استعمال ہوتا ہے دیا، دیا کا لفظ یہ موجود ہے ہمارے پاس۔ ما حولہ، ما جو، حولہ اس کے ارد گرد، اب اگر آپ اردو میں بھی دیکھیں تو ماحول سے ماخذ کر سکتے ہیں اسے، ماحول جو اطراف میں ہے، ما حولہ جو اس کے ارد گرد تھا، کوئی نئی بات نہیں ہمارے لیے، حول ہم جانتے ہیں ماحول جو اطراف میں ہے، ماحول سے، اسی طرح حولہ جو اس کے ارد گرد تھا، ما حولہ جو اس کے ارد گرد تھا، ذہبا گیا، ذہبا بھی، یہ جیسے پرو ورب ہوتے ہیں نا، محاورے ہوتے ہیں، اسی طرح یہاں بھی یعنی ذہبا کے بعد اگر بی لگا دیں تو چھین لیا، ذہبا کا مطلب کیا ہے؟ ذہبا گیا، ٹھیک ہے، ذہبا وہ گیا،
ٹھیک ہے، ذہبو یہ پورا اس کا جو ٹیبل بنتا ہے. اسی طرح ذہبہ کے بعد اگر آپ بی لگاتے ہیں تو اب یہ ذہبہ کے بعد بی کہاں آ رہا ہے؟ یہ بنورہم میں آ رہا ہے. تو ذہبہ بی ہوتا ہے، معنی ہوتا ہے چھین لیا. تو اس سے ثابت ہوا کہ ایک جو فعل ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ جب بھی کوئی آپ لگا دیں گے، پریپوزیشن لگاتے ہیں، کوئی حرف لگاتے ہیں، تو وہ اپنے معنی تبدیل کر دیتا ہے. ذہبہ کا مطلب گیا تھا، لیکن ذہبہ بی سے کیا مطلب ہو گیا؟ چھین لیا. ذہب اللہ بنورہم، تو چھین لیا اللہ نے ان کی روشنی. اب دوسری زبانوں میں دیکھیں اس کے پریپوزیشن جو ہے وہ زبان کے ساتھ آتے ہیں، یعنی وہ لفظ کے ساتھ آتے ہیں. یہاں جو ہے لفظ، ٹھیک ہے، ذہب اللہ، اللہ، لفظ اللہ جو ہے ذہبہ کے بعد آیا، اور بی جو ہے بعد میں آ رہا ہے، نور کے ساتھ. تو پھر بھی جو ہے یہ ہم کیا اس کو سمجھیں گے کہ ذہبہ کا یہ پریپوزیشن ہے، ذہبہ کے ساتھ یہ حرف اٹیچ ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے عربی میں ذہبہ یہاں آیا، بی جو ہے بعد میں آیا، تو لیکن اصل میں کیا ہے؟ ذہبہ بی. ذہب اللہ بنورہم، تو چھین لیا اللہ نے ان کی روشنی کو. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ. وَتَرَكَهُمْ، اور چھوڑ دیا انہیں، واو اور ترکا چھوڑ دیا، ہم انہیں. بالکل آسان الفاظ ہیں تینوں جو ہے، واو اور ترکا چھوڑ دیا، ہم انہیں. فی میں ترک کرنا، ٹھیک ہے جی، اور شب کی ظلمتیں، ٹھیک ہے، تاریکی، وہ سارے جو ہے اسی سے لفظ نکلتے ہیں جو ہے. ظلمات لا یبصرون، اچھا، ظلمات اندھیروں میں، اندھیرے، ظلمات اندھیرے، اور لا یبصرون کہ وہ نہیں دیکھتے، لا یبصرون کہ وہ نہیں دیکھتے، لا یبصرون وہ نہیں دیکھتے. اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے لفظ بصارت، بصیرت، سمع و بصر. یہ الفاظ معلوم ہو تو عربی سے اس کا تعلق یاد رکھیے، ورنہ چھوڑ دیجیے. ہمیں معلوم ہے پہلے سے بصارت، بصیرت، سو جو ہے اس کا مطلب لا یبصرون، بصارت بصیرت کو یاد کرتے ہوئے آپ دیکھ لیں کیا معنی ہوگا کہ وہ نہیں دیکھتے. اچھا، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے جلائی آگ، پھر جب اس آگ نے روشن کر دیا جو اس کے ارد گرد تھا، تو چھین لی اللہ نے ان کی روشنی اور چھوڑ دیا انہیں اندھیروں میں کہ وہ نہیں دیکھتے. اچھا، آپ دیکھیے جی، اس مثال کو ہم دیکھ لیتے ہیں احساس اور تصور کے ساتھ. آگ کی مثال جو ہے کہ اس مثال کو اچھی طرح ذہن میں بٹھانے کے لیے تصور کا بھرپور استعمال کیجیے. نماز میں آنکھیں بند کرنے کی بات نہیں، مگر قرآن پڑھتے وقت مثالیں سمجھنے کے لیے ضرورت پڑے تو آنکھیں بند کر کے سوچ سکتے ہیں، کہ تاکہ آنکھوں کا پردہ صاف رہے اور نظر کے سامنے کی چیزیں اس سے گڈ مٹ نہ ہو. مثلا کسی ریگستان میں رات کو سوچئے ہر طرف گہرا اندھیرا ہو، گھر جانا ہو اور راستہ نظر نہ آتا ہو، ایسے میں کوئی روشنی کرے تو کتنی خوشی ہوگی، اور کتنی جلدی ہم اس کا استعمال کرتے ہوئے اپنے گھر کی طرف دوڑ پڑیں گے. اس آگ کی مثال ایسے ہے جی، بالکل آپ اندھیرے ریگستان میں کھڑے ہیں اور آپ کو آگ کی ذرا سی ٹمٹماتی ہوئی آگ بھی نظر آتی ہے، تو آپ دوڑ پڑتے ہیں اس طرف کہ ہم اس میں چل کے کہیں اپنے گھر میں پہنچ جائیں. اب یہ مثال، اور پھر آگے ان کا رویہ ہم دیکھیں گے، منافقوں کا رویہ کیا تھا اس آگ کے ساتھ. یہ مثال اس طرح سمجھی جا سکتی ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدایت کی روشنی لے کر آئے تو اچھے لوگوں نے اسے قبول کر لیا، منافقین نے اپنی بری خواہشات کی بنا پر
اسے قبول نہیں کیا۔ یعنی کہ دیکھیں ایک پورے اندھیرے ریگستان میں جہاں کوئی روشنی نہیں تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہدایت کی روشنی لے کر آئے، تو جو اچھے اور نیک لوگ تھے انہوں نے تو اسے قبول کیا، لیکن منافقین نے اپنی بری خواہشات کی بنا پر اسے قبول نہیں کیا۔ تو اللہ نے ان کی روشنی چھین لی، یعنی ان کی سمجھ اور عقل کو چھین لیا اور انہیں گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکتا چھوڑ دیا۔ لا یبصرون۔ چلیں جی پہلی آیت کو تھوڑا سا ایک ایک ساتھی اس کا ترجمہ کر دیں تاکہ جو ہے یہ چیزیں واضح ہو جائیں۔ جی کون والنٹیئر دی؟ یہ مسالہم ان کی مثال، جی جاری رکھیے۔ کمثل الذی استوقد نارا، اس شخص کی طرح ہے جس نے جلائی آگ، فلما اضاءت، اور پھر جب اس آگ نے روشن کر دیا، ما حولہ، جو اس کے ارد گرد تھا، ذہب اللہ بنورہم، تو چھین لی اللہ نے ان کی روشنی، وترکہم، اور چھوڑ دیا انہیں، فی ظلمات لا یبصرون، اور اندھیروں، اور چھوڑ دیا انہیں میں اندھیروں میں، یعنی اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ نہیں دیکھتے۔ ٹھیک ہے جی، تو کیا دو نقطے کیا نکالے تھے ہم نے اس میں سے جی؟ یعنی جب وہ روشنی آئی تھی کافروں کو تو انہوں نے اس کو مطلب نہیں لیا، لیکن جو ایمان والے تھے انہوں نے وہ ایمان کی روشنی لے لی، اور جب وہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو چھوڑ دیا اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے۔ بالکل، تو یعنی ان کی تو اللہ نے ان کی روشنی چھین لی، یعنی ان کی سمجھ اور عقل کو چھین لیا اور انہیں گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکتا چھوڑ دیا۔ اور اس سے پہلے کیا تھا؟ یہ منافقین کی طرف اشارہ ہے کہ منافقین نے جو اپنی بری خواہشات کی بنا پر اسے قبول نہیں کیا۔ جی اور کوئی ساتھی؟ جی منشا بھائی، وہ جو ہے نعمان منشا بھائی، آپ کے موبائل پہ آپ خود ہیں یا جو بھی ساتھی ہیں؟ جی آئیے۔ السلام علیکم جی، میں حبیب اور نعمان بھی ادھر ہی۔ جی ٹھیک ہے جی، جی بالکل آپ کریے ذرا۔ مثلہم ان کی مثال کا مثل الذی، اس شخص کی طرح ہے جس نے استوقد نارا، جلائی آگ، فلما اضاءت، پھر جب اس آگ نے روشن کر دیا، ما حولہ، جو اس کے ارد گرد تھا، ذہب اللہ بنورہم، تو چھین لی اللہ نے ان کی روشنی، وترکہم، اور چھوڑ دیا انہیں، فی ظلمات، میں اندھیروں میں، لا یبصرون، کہ وہ نہیں دیکھتے۔ جزاک اللہ خیر جی۔ چلیے جی آپ کا امتحان آ گیا جی، ترجمہ کیجئے استوقد نارا، اس کا کیا مطلب ہوگا جی؟ اس نے آگ جلائی، اس نے آگ جلائی، بی جی جواب درست ہے جی، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، منافقین کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے کیا کیا جی؟ منافقین کی جلائی آگ، اپنا جلائی آگ، اے ہے جلائی آگ۔ جلائی آگ جی، ٹھیک ہے جی، الحمدللہ جی، یہ پہلا حصہ مکمل ہوا۔ اگلی آیت ہم دیکھتے ہیں، صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ صم بہرے ہیں، بکم گونگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، پس وہ لا یرجعون نہیں لوٹیں گے۔ اچھا جی، سمم بکمن کے معنی یاد رکھنے کے لیے آسان طریقہ، سمم جو سن نہیں سکتا، بکمن جو بول نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے جی، سمم جو سن نہیں سکتا سواد سے، اور بکمن جو بول نہیں سکتا با سے۔ تو یہاں سین سے ہے، بہرحال تقریباً ملتی جلتی آواز ہے۔ تو سمم بہرے ہیں جو سن نہیں سکتا جی، بکمن گونگے ہیں جو بول نہیں سکتے۔
उम्युन अंधे हैं, ठीक है। अच्छा, फहुम पस वो, ला यरजिऊन, ला यरजिऊन नहीं लौटेंगे, रुजू करना उर्दू का भी लफ्ज है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अरबी में इसका एंकर क्या होगा यरजिऊन का, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम सिर्फ अल्लाह ही के लिए और उसी की तरफ लौट कर जाने वाले। तो ला यरजिऊन नहीं लौटेंगे। अच्छा जी, अब इसको हम देखेंगे, वो हक को सुनते नहीं, ठीक है जी, हक को बोलते नहीं, हक को देखते नहीं, ये पक्के मुनाफिकीन है, इनके वापस आने की कोई उम्मीद नहीं, ठीक है जी। तीनों चीजें यहाँ क्लियर कर दी गई। सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, क्या मतलब होगा जी, वो हक को सुनते नहीं, वो हक को बोलते नहीं, वो हक को देखते नहीं, ये पक्के मुनाफिकीन हैं, इनके वापस आने की कोई उम्मीद नहीं है। चलिए जी, आप वो साथी करें जिन्होंने पहले नहीं किया, मसलन इरफान भाई। आवाज माफी। ये डॉक्टर मेरे ये प्रॉब्लम चल रही है, ये बार बार स्क्रीन आ जा। ठीक है, ठीक है, मैं कनेक्शन में फिर आपके कुछ मसला है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दूसरे आजम नबी भाई आप कर दीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मुन ये बहरे है, बुकमुन गूंगे है, उम्युन के अंधे है, फहुम बस वो, ला यरजिऊन नहीं लौटाएंगे। यानी ये हक सुन, यानी ये जो बहरे है तो हक नहीं सुनते, बुकमन जो है गूंगे हैं, वो बोल नहीं सकते हक की बात, और अंधे हैं तो हक की बात वो देख नहीं पाते, इसलिए वो लौटने वाले नहीं। बिल्कुल ठीक है जी, ये नुक्ते जो बयान हुए थे वो आपने वो भी कवर कर दिए। वो आपको सुनते नहीं है, आपको बोलते नहीं, आपको देखते नहीं, ये पक्के मुनाफिकीन है, उनके वापस आने की कोई उम्मीद नहीं है। जज़ाकल्लाह खैर। चलिए जी, तर्जमा कीजिए। सुम्मुम, बोल वो गूंगा ई है ना, स्वाद से बहर क्या, सुम्मुम से क्या था, कहा था जी हमने, स्वाद से क्या एंकर याद रखना है इसका। बोल नहीं सकता, हाँ जी, सुन नहीं 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 नहीं, सकते। बोल नहीं सकता, बोल तो बे से शुरू होता है। सुन नहीं सकता, सॉरी सुन नहीं सकता, हाँ जी, बहरा, तो सुन नहीं सकता वो कौन होता है, बहरा, बहरा बहरा। सी होगा जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया जी बहरा, सुम्मुम बहरा जो सुन नहीं सकता। अच्छा जी, बुकमुन बोल नहीं सकता, गूंगा होगा। बोल नहीं सकता, कौन होगा जी, गूंगा होगा। तो ये अच्छा ट्रिक उन्होंने बताया कि बेशक आपको माना नाम भी पता हो तो ये थोड़ा सा उससे रिलेटेड मिलता जुलता है, तो उससे गूंगा आपको पता चल जाएगा। बुकमुन, उम्युन अंधा अंधा। अंधा जी, बिल्कुल ठीक, एक ही रह गया था। अब ये इन्होंने गलत लिखा हुआ है, अंधा, ये असल गलत में है। अंधा है, ये गलत है जी, अंधा अंधा गलत है। अंधा, डी होना चाहिए। हाँ, अच्छा जी, मुनाफिकीन क्या है जी, मुनाफिकीन हैं क्या हैं जी, बहरे अंधे बहरे भी है गूंगे, और ए बी अंधे भी है और गूंगे, ए दो बी है, डी। तीनों हैं। बिल्कुल, ए बी और डी, डी। बिल्कुल दुरुस्त है जी। अच्छा, अगला सवाल है कि अल्लाह ने खत्म कर दिए मुनाफिकीन की, क्या खत्म कर रोशनी दिए रोशनी रोशनी। सुनने की ताकत। जी, रोशनी। मुनाफिकीन की रोशनी और नजर को खत्म कर दिया, ठीक है। और सुनने की ताकत भी उन्होंने कह दिया अपना, तो वो भी ठीक हो सकता है। आप सुनने की ताकत नहीं। चलिए जी, आप तर्जमा करिए
मसलुहुम कमसलिल्लज़ी इस्तौक़द नारा फलम्मा अदाअत मा हौलहु ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम व तरकहुम फ़ी ज़ुलुमातिल ला युबसिरून सुम्मुम बुक्मुन उम्युन फ़हुम ला यरजिऊन। तो ये जो हमारे कुरान के तर्जुमों में लिखा होता है उससे हम तर्जुमा आप कर रहे हैं। आयत नंबर 17 का तर्जुमा होगा, उनकी मिसाल उस शख्स की तरह है जिसने आग जलाई, फिर जब उस आग ने रोशन कर दिया जो उसके इर्द गिर्द था, तो छीन ली अल्लाह ने उनकी रोशनी और छोड़ दिया उन्हें अंधेरों में कि वो नहीं देखते। अगली आयत का तर्जुमा, बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, पस वो नहीं लौटेंगे। तो इसकी तफसीर भी हमने देख ली, इनका क्या मतलब होता है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, असबाग दुआ और प्लान देखते हैं आप। अच्छा जी, चलिए जी, असबाग अब ये कि क्योंकि सबसे पहले हमने पढ़े थे, तो ये एक साथी कोई बयान करें, आग की मिसाल से क्या सबक मिलता है हमें। यानी वो इस्लाम की जो रोशनी थी वो उनके लिए कुछ नहीं थी, यानी उनके लिए वो अंधे थे, मतलब रोशनी थी लेकिन उन्होंने मतलब वो बिल्कुल अंधे थे, उनको नजर ही नहीं आती थी। बिल्कुल जी, यानी आग और उससे निकलने वाली रोशनी जो है उसकी मिसाल बयान करने से क्या मुराद है कि मुनाफिकीन ने इस्लाम की रोशनी को देखा लेकिन उन्होंने उसे कबूल नहीं किया। फिर क्या हुआ, इसके जवाब में क्या अल्लाह ताला ने किया, अल्लाह ताला ने उनकी रोशनी को छीन लिया, उनकी बसीरत को छीन लिया। ठीक है, गूंगा बहरा और अंधा शख्स कभी भी हक की तरफ नहीं लौट सकता। जब वो सुन ही नहीं सकता, देख ही नहीं सकता और जो है बोल ही नहीं सकता हक को, तो फिर हक की तरफ नहीं लौटेगा। तो ये चंद एक चीजें जो है हमें इस पहली आयत से दो असबाक और दूसरी आयत से जो है ये सबक हमें मिलता है। कमरान भाई आ चुके हैं जी, कमरान भाई आप मौजूद हैं जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जरा ये हमें असबाक जरा बताइए जी, क्या क्या सबक मिलते हैं आग की मिसाल से। आग की मिसाल ऐसी है कि रोशनी है, लेकिन रोशनी फैली हुई, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी तमाम सुनने की ताकत, देखने की ताकत छीन ली। जी हाँ, आग तो मुनाफिकीन ने इस्लाम की रोशनी को देखा लेकिन उन्होंने इस पे अमल नहीं किया, अल्लाह ताला ने उनकी रोशनी वगैरह सब छीन ली। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। और दूसरी आयत, सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, गूंगे हैं, बहरे हैं की मिसाल है उनकी ऐसी कि भाई ना वो सुन सकते हैं ना देख सकते हैं। तो क्या होगा उन्हें, सबक हमें क्या मिलता है कि वो कभी भी हक की तरफ हक की तरफ नहीं बढ़ सकते, वो हक की बात नहीं कर सकते, मुनाफिकीन हैं। बिल्कुल जी, यानी कभी भी मौका उन्हें मिले तो वो कभी भी हक की बात उनकी जुबान से आप नहीं सुनेंगे। ठीक है, वो कब हक के खिलाफ ही बात करेंगे, कभी भी उनको मौका दें तो वो हक के खिलाफ बात करेंगे और हक की तरफ वो लौट भी नहीं सकते, यानी हक की तरफ वो आ ही नहीं सकते। ना हक को बोल सकते हैं, ना हक को वो समझ सकते हैं, ना हक को वो पहचान सकते हैं। चलिए जी, अब हमारी दुआ क्या होनी चाहिए इस सिलसिले में। हमारी दुआ होनी चाहिए, अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुकना इत्तिबाअहु, अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुकना इत्तिबाअहु। ए अल्लाह, हमें हक को हक के तौर पर दिखा और हमें इसकी पैरवी करने की तौफीक अता फरमा। और फिर व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुकना इज्तनाबहु, और हमें बातिल को बातिल के तौर पर दिखा और हमें इससे बचने की तौफीक अता फरमा। तो किन किन साथियों को ये याद है दुआ? तो अब ये कि अगर पहले से हमें याद नहीं तो इसको फिर हमने याद करना है। याद करके एक दफा व्हाट्सएप ग्रुप में आप याद करके वहां पे जरा रिकॉर्ड कर दीजिए इसको, क्योंकि ये हमेशा ये दुआ हमने मांगनी है। अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुकना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुकना इज्तनाबहु। तो ये हमें हमेशा दुआ मांगनी है, क्योंकि
یہ دعا اگر مانگیں گے تو منافقین کی صف سے کم از کم ہم نکل جائیں. اور پھر پلان کیا کرنا ہے؟ آسان پلان. انشاءاللہ میں ہمیشہ اپنے کان، زبان اور آنکھوں کو حق بات سننے، بولنے اور دیکھنے کے لیے استعمال کروں گا. یہ ہم نے پلاننگ کرنی ہے کہ میں ہمیشہ اپنے کانوں کو، اپنی زبان کو، اپنی آنکھوں کو حق بات سننے، بولنے اور دیکھنے کے لیے استعمال کروں گا. یہ ہم نے پلاننگ کر لینی ہے انشاءاللہ کہہ کے. تو جی ہاں جی، اس میں ایک ساتھی ذرا پڑھیں، یہ دعا پڑھیں اور دوسرے ساتھی پلان بتا دیں کیا کرنا ہے. اللہم ارینا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. اے اللہ ہمیں حق کو حق کے طور پر دکھا اور ہمیں اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما. وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجتنابہ. اور ہمیں باطل کو باطل کے طور پر دکھا اور ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. جزاک اللہ خیر جی. آمین آمین. اور پلان کیجئے جی. پلان کون ساتھی کریں گے؟ آسان پلان ہے انشاءاللہ. میں ہمیشہ اپنے کان، زبان اور آنکھوں کو حق بات سننے، بولنے اور دیکھنے کے لیے استعمال کروں گا انشاءاللہ انشاءاللہ عز و جل، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اچھا، اب یہ کہ اب اس میں تھوڑا سا اور دیکھ لیتے ہیں، اسماء اور افعال کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، یا جو انہوں نے چن کے دیے ہمیں ان کو کم از کم دیکھ لیں. اچھا، سب سے پہلے یہ اسماء کی باری آتی ہے. اسماء میں چند ایک جو کہ انہوں نے چنے، پہلے ہے مثل. ٹھیک ہے، مثل. مثل کا مطلب ہے مثال، اردو میں بھی کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے جی. اور اس کی جمع ہے امثال. مثل امثال، مثل امثال. اچھا، نور روشنی، اور اس کی جمع انوار. نور انوار اردو میں بھی ہے، کوئی ہمیں اس میں انشاءاللہ مشکل پیش نہیں آئے گی. اور اس کے بعد ظلمہ، ظلمتن کی جمع ہے ظلماتن. ٹھیک ہے جی. یا ظلمہ ظلمات، ظلمہ ظلمات. ظلمہ جو ہے واحد ہے یعنی کہ اندھیرا، اور ظلمات اندھیرے. ٹھیک ہے جی. جی ایک ساتھی ذرا یہ بتا دیں جی سب کو، اپنا نعمان بھائی آپ بتا دیں واحد اور جمع معنوں کے ساتھ. مثل کی جمع ہے امثال، اور نور کی جمع ہے انوار، اور ظلمہ کی جمع ہے ظلمات. بالکل. تو آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے جی. انشاءاللہ اس کو ہم ایزیلی سمجھ جائیں گے. اب آتے ہیں جی، باری آتی ہے افعال کی. ٹھیک ہے، افعال میں ہمارے سامنے جو ہے انہوں نے 3 فعل چن کے ہمارے سامنے رکھے ہیں. تو پہلا ہے ذہبہ، دوسرا ہے تارکا، تیسرا ہے رجا. ٹھیک ہے، ذہبہ انہوں نے لیا ذہبہ ہی سے، ذہب اللہ بنورہم، تارکا وترکہم فی ظلمات. اور رجا انہوں نے لیا لا یرجعون، لا یرجعون سے را جیم اور عین، راجع. اچھا، پہلا جو ذہبہ ہے یہ کس کے پیٹرن پہ ہے؟ فعلا. ٹھیک ہے جی. فا کون سا پیٹرن ہے جی؟ فتح. فتح. ٹھیک ہے جی، فتح. اور دوسرا جو ہے تارکا کس پیٹرن پہ؟ نون پہ. نون سے کیا مراد ہوتی ہے؟ نصرہ. نصرہ. بالکل ٹھیک ہے. اور تیسرا ہے راجا، کس پیٹرن پہ ہے؟ دوات پہ، جو کہ ہاں جی، دوات سے کیا بنتا ہے؟ ضربا، ورنہ مار لگ رہی. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ ہے کہ ذہبہ کا پہلے جو ہے ماضی بناتے ہیں، پھر مضارع بنائیں گے، پھر جو ہے اس کا امر، اور پھر اس کا نئی، اور پھر اس کے فاعل، مفعول اور فعل پھر بنائیں گے. تو جی ماضی کون بنائیں گے جی؟ ذہبہ کا. نعمان بھائی آپ بنا دیجئے ماضی. ذہبہ، ذہب، ذہبو، ذہبتا، ذہبتم، ذہبتو، ذہبنا. ذہبت ذہبت. عورت کے لیے.
ٹھیک ہے جی. ہاں جی جی آپ حضرت نبی بھائی آپ ذرا بنائیے مضارع. یذہبو یسحبونا بالکل ٹھیک ہے. تذہبو تصحبو تصحبونا جی جی اصحبو نذہبو ٹھیک ہے. اذہبو نذہبو ٹھیک ہے جی. اور اذہبو تذہبو عورت کے لیے ہو جائے گا. تذہبو. ہاں. جی جی اپنا احسان بھائی جی جی امر بنائیے. امر نہیں اذہب. اذهب اذهبوا لا تذهب لا تذهبوا ہاں جی لا کیا ہوگا پھر بولیے. لا لا تذهب تذہب. لا لا تذہب. تذهب لا لا تذهبوا تذ- لا تذہبو ٹھیک ہے جی. لا تذهب اور پھر جو ہے اس کا زاہب ذاهب داش ذهاب زائب ڈیش اور ذهب ذہاب ٹھیک ہے جی. ذہاب بالکل ٹھیک ہے جی. اب اسی طرح تارکا کا بھی ناصرہ کے پیٹرن پہ ہوگا جی. احسان بھائی آپ بھی بنا ڈالیے اس کو. تارکا ترکا ترکو ترکتا ترکتم ترکتو ترکنا ترکت ترکت بالکل صحیح ہے. زبردست اس کو ڈاکٹر صاحب مانیٹر کی ڈیوٹی دے دے. بالکل جی. ان کی تیز ہے. شروع سے قائم و دائم ہے ان کی ڈیوٹی. زبردست جی. تو اب اسی طرح جی یہ مضارع ذرا بنائیے. یترکو یترکونا یا سوری یترک یترکو یترک یترکونا اترک اترکو نترکو ٹھیک ہے جی. ایک یہ ہو گیا نا یترکو یترکونا ٹھیک ہے جی. یترکو یترکونا اترکو نترکو. نہیں 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 پہلے سامنے والے کو بولے نا. ہاں ہاں ترکو ترکتا ترکتم نو نہیں تترکو. سوری یترکو 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 یتتان یتتان یاد رکھیے نا. یا تا تا الف نون یہ لگانے ہیں. یا تا تا. ہاں سوری ہاں جی. سوری وہ کنفیوز ہو گیا. تترکو تترکونا ٹھیک ہے جی. اترکو نترکو. تترکونا تترکو تاریخ مطلب ہاں تترکو تترکونا. تترکونا ٹھیک. ہاں جی. اترکو اترکو نترکو. نترکو ہاں جی. اترکو اور ٹھیک تترکو اترکو ٹھیک. تترکو ٹھیک ہے جی. اب آ جائے گا امر. لکھا ہوا ہے امر تاریخ لکھا ہوا ہے. اترک. اترک اترکو لا ہاں تترک لا تترکو ہاں جی. لا تترک لا تترکو ٹھیک ہے جی. وہ پیش قائم و دائم رہے گا. وہ پیش جو آ رہا ہے نا وہ ہمیشہ جی. راب کے اوپر پیش 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 ہی آتا رہے گا. اچھا جی. اسی طرح تارک متروک متروک اور ترک ترک. یہ خیال رکھیں آپ زبر زیر پیش کا آپ ذرا دھیان رکھا کریں. باقی سب صحیح ہے آپ کا. صرف یہ کہ پیش کہاں آتی ہے زبر کہاں آتی ہے وہ ذرا خیال رکھیں. اچھا جی. اس کے بعد جی دعا کے پیٹرن پہ جو دربا کے پیٹرن پہ راجا ہے اس کی جی نعمان بھائی آپ بنائیے یا حبیب بھائی جو بھی دونوں میں سے بنا سکیں. حبیب بھائی آپ بنائیں. راجا رجا رجاؤ رجاؤنا ٹھیک ہے جی. رجاؤ رجاتا رجاؤ. اچھا ہاں جی. رجاتا رجاتا ٹھیک ہے. تم رجاتو رجاتم ٹھیک ہے. رجاتو رجاتم رجا اپنے لیے ہم رجانا جانا رجا رجا رجاؤ رجاتا رجاتم رجاتو رجانا رجات. رجعت بالکل صحیح ہے. زبردست. ایک سانس میں کر دیا آپ نے. اچھا اس کے بعد جی یرجعو. آپ زیر کو یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے. یرجعو اور سارا زیر ہی زیر رہے گی. اب یرجعو یرجعو ہاں جی. یرجعو یرجعونا ترجیو یرجعونا ترجیو ترجعونا ترجیو ترجیو نرجیو بالکل ٹھیک ہے. اور ترجیو. اچھا اس کے بعد جو ہے ارجع ہاں جی ارجع ارجعو ہاں جی. لا ترجع لا ترجعو
لا ترجعوا، بالکل ٹھیک ہے. اور راجع مرجو مرجو رجا. اور رجوع ہو سکتا ہے اور رجا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، رجوع بھی ہو سکتا ہے اور رجع بھی ہو سکتا ہے. رجع ذالک رجع بعید آتا ہے نا سورہ قاف میں. رجع بعید، یہ واپسی ہمیں بڑی دور لگتی ہے کہ یہاں یہ کہ ہم نہیں لوٹ کے نہیں جائیں، یعنی کہ ہم دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، وہ جو کافر کہتے تھے نا. رجع بعید واپسی. ٹھیک ہے جی، یہ تینوں ہم نے جو انہوں نے افعال یہاں پہ آئیڈینٹیفائی کیے تھے وہ ہم نے کر دیے. ٹھیک ہے، اب آگے چلتے ہیں. آپ کا امتحان آ گیا جی. رجع سے 3 اسماء کی چابیاں ذرا بنائیے جی. رجع سے 3 اسماء کی چابیاں یاد رکھیے. رجا یرجو ارجا. پھر ہے ہی نہیں، رجا یرجو ارجا کدھر ہے؟ اسماء آسمان. رجا ترجاؤ ارجا. نہیں یہ ہے ہی نہیں. پھر چلیں جی، میں آپ کی مشکل آسان کر دیتا ہوں. یہ دیکھیے جی، رجا یرجع اور رجوع. کیوں ارجا نہیں آئے گا ڈاکٹر صاحب؟ ارجا آسمان میں تو نہیں ہے، وہ تو آپ کا امر ہے. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک. 3 چابیاں انہوں نے کہا نا، 3 چابیاں بنا دیں. پہلی ہاں چابی یار رجا ہوگی، یرجع ہوگی، اور تیسری ہوگی رجوع. رجوع رجوع ٹھیک ہے. اچھا جی، آپ کہتے ہیں جی تترکونا کا فعل ماضی بنائیں. تترکو یہ ایک ہو گیا نا. ہاں جی، آپ نے پہلے ہی بتا دیے. ترکتم. یہ تو فعل ماضی کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی، ترکتم. تم تو یہ تو ہوا آ گیا نا، ضمیر آ گئی نا. ضمیر کہاں آ گئی جی؟ ترکتم جمع ہے. ہاں جی، ترکتو. ٹھیک ہے جی، اور تم. ترکتم. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ترکتم. اور ادھر ہوگا تترکونا، تا سے تترکونا. تترکونا تترکم. ٹھیک ہے، تترکونا وہ جو ہے مضارع ہے. ٹھیک ہے، اور اسی کا جو ہے یہاں نیچے ترکتم ماضی. ٹھیک ہے جی، تم سب نے چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، ترکتم. اور تترکونا تم سب چھوڑتے ہو یا چھوڑو گے. اوکے جی، اگلا جی، انوار کا واحد بتائیے جی. بالکل آسان، نور ہو گیا جی، بالکل ٹھیک ہے. بس یہاں پہ ہمارا یہ سبق مکمل ہوا جی. باقی یہ چیزیں یاد رکھنی ہے کہ 2 تلاوت کے ہوم ورک جو ہے، یعنی 5 منٹ کوشش کریں مصحف سے روزانہ، 5 منٹ حافظے سے، 2 پڑھنے کی کتاب سے، پاکٹ بک یا شیٹ سے. کتاب آپ کے پاس الحمدللہ موجود ہے گروپ میں، اس کو جو ہے اپنے پاس موبائل پہ رکھیں اور اس سے دیکھتے رہیے. اور اس کورس کا لفظی ترجمہ، قواعد کا MP3 سننا، اپنے ساتھی سے کورس کی بات کرنا، نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا، یہ ساری چیزیں ہم روزانہ اپنے اس میں ڈال لیں جو ہے روٹین میں. اور پھر یہ ہے کہ یہ کبھی نہ بھولیں کہ آپ منتخب ہیں. اپنے لیے دعا کریں، رب زدنی علما. اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کریں، اے اللہ قرآن کی کلاس میں، قرآن سیکھنے میں ہماری مدد فرما. اور ویڈیو سے پڑھانے کی آپ جانتے ہیں، ویڈیو پہ لگا کے آپ جو چند دوستوں کو یا گھر والوں کو بٹھا کے آپ جو ہے یہ کر سکتے ہیں. آسانی سے ویڈیو دستیاب ہیں، یوٹیوب پہ دستیاب ہیں. تو اس کو جو ایک سیکوینس کے ساتھ 4-5 گھر میں لوگوں کو بٹھا کے آپ جو ہے ویڈیو سے سمجھا سکتے ہیں. جو ہے جہاں علم آئے وہاں پہ جو ہے روک کے تھوڑی پریکٹس بھی کر سکتے ہیں. اچھا، اور آن لائن بھی یہاں سیکھا جا سکتا ہے انڈرسٹینڈ قرآن پہ جا کے. جو ہے بہترین طریقہ جو ہے سکھانا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر پاور پوائنٹ سلائیڈز کو ڈاؤن لوڈ کیجیے اور پڑھانا شروع کر دیں. تو یہ کہنے کی بات نہیں ہے، کوشش کریں 1-2 جو بھی آپ کے ساتھ
بیٹھ سکتے ہیں آپس میں. یہ ایک آپ کا جو ہے ایک یعنی کہ ایک سلسلہ قائم ہو جائے گا روزانہ کی بنیاد پہ, ہفتے کی بنیاد پہ کوئی ایک ساتھ رکھے تاکہ آگے جو ہے ہم اس کو صدقہ جاریہ کے طور پہ آگے پھیلائیں اس چیز. باقی ویب سائٹ آپ کو معلوم ہے جی, understandquran.com پہ جا کے آپ ڈاؤن لوڈ مٹیریل سب کچھ کر سکتے ہیں. تو آخر میں دعا کرتے ہیں جی, اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, عمل کرنے, پھیلانے, یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. میں بھی آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں, آپ میرے لیے بھی دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کرے, اور ہمارے جو آگے جو وقت ہے اللہ تعالیٰ جو ہمارے ٹیسٹوں میں بھی جو ہمیں کامیابی دے تاکہ واپس آسانی سے جدہ ہم پہنچ سکیں, اور آپ سب کے لیے تمام مشکلات کو آسان فرمائے اللہ تعالیٰ. آمین. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ ملاقات رہے گی. جزاک اللہ خیر جی. انشاءاللہ ملاقات رہے گی. واٹس ایپ اور باقی سارے میڈیا میں اویلیبل ہوں, کسی وقت بھی آپ رابطہ کر سکتے. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ خیر جی. تمام ساتھیوں کو سلام جی. اور باقی جو ہے آپ سارے ساتھیوں کا یعنی کہ شکریہ, لیکن جو ہے میں خوش نہیں ہوں اس چیز سے. مجھے دوبارہ جو ہے یہ جو ذمہ داری ملی ہے کسی اور دوسرے ساتھیوں میں سے ملنی چاہیے تھی, تو لیکن یہ کہ آپ لوگوں نے آپ دوبارہ ذمہ داری دی ہے. اب یہ کہ پھر آپ ہی مجھے پھر تھوڑا چلائیں گے جس طرح پہلے چلا رہے تھے دھکے لگا لگا کے. صاحب آپ سے اچھا تو ہم لوگوں نے مطلب کوئی دیکھا نہیں. ماشاءاللہ بہت محنت کرتے ہیں, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. کرتے ہیں جی, بس دھکے لگا کے بس چلائیے تھوڑے زیادہ دھکے. ماشاءاللہ بہت اچھی طرح خدمت کر رہے ہیں. آمین. جزاک اللہ. برکت ہے. چلیں جی, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. ملاقات ہوگی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. یہ ہے